بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سی آر پی سی کے چیپٹر 7 کے حوالے سے ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کا پارٹ اے پڑھا تھا جو کہ سمن ٹو پروڈیوس کے حوالے سے تھا، یعنی عدالت کو کوئی ڈاکومنٹس کسی انویسٹیگیشن کے لیے، انکوائری کے لیے، کسی پروسیڈنگ کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو عدالت اس پہ کیا کارروائی کرتی ہے، وہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھ لیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جس کو چیپٹر 7 کا پارٹ بی ہے، سرچ وارنٹ کے حوالے سے۔ اس کا سیکشن 96 ہے یہاں پہ کہ وین سرچ وارنٹ میں بھی ایشوڈ، کہ عدالت جو ہے وہ سرچ وارنٹ کب ایشو کرتی ہے۔ تو اس سیکشن 96 میں یہاں پہ کچھ 3 باتیں بتائی گئی ہیں کہ 3 وجہ ہوتی ہیں کہ عدالت سرچ وارنٹ ایشو کرتی ہے۔ اس کو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ویئر اینی کورٹ ہیز ریزن ٹو بلیو دیٹ اے پرسن ٹو whom a summon or order under section 94 or a requisition under section 95 subsection 1 has been or might be addressed، کہ کوئی بھی عدالت کو جب یہ یقین ہوتا ہے کہ کسی شخص کو جس کو سمن جو ہے وہ ایشو کیا گیا تھا یا آرڈر اس کو جاری کیا گیا تھا انڈر سیکشن 94، یعنی کہ سیکشن 94 میں اس کو سمن اور آرڈر جاری کیا تھا کہ اس ڈاکومنٹ کو پروڈیوس کریں عدالت میں، یا جو ہے اس کو انڈر سیکشن 95 سب سیکشن 1 میں ریکویزیشن سینڈ کیا تھا کہ اس ڈاکومنٹ کو عدالت کے سامنے لے کے آیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی جب اس کو ڈاکومنٹ کو پروڈیوس نہیں کیا جائے گا عدالت میں تو پھر عدالت جو ہے سرچ وارنٹ ایشو کرتی ہے۔ یہ ایک وجہ ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پہ اس میں کہتے ہیں کہ اور ویئر سچ ڈاکومنٹ اور تھنگ از ناٹ نون ٹو دا کورٹ ٹو بی ان دا پوزیشن آف اینی پرسن، کہ عدالت کے نالج میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ جو ڈاکومنٹ ہے جو عدالت کو چاہیے کسی پروسیڈنگ کے لیے وہ کس شخص کے پوزیشن میں ہے۔ جب عدالت کو یہ پتہ لگانا ہو تو عدالت جو ہے سرچ وارنٹ ایشو کرتی ہے۔ اگلی بات اس میں یہ ہے کہ اور ویئر دا کورٹ کنسیڈر دیٹ دا پرپزز آف اینی انکوائری ٹرائل اور ادر پروسیڈنگ انڈر دس کوڈ ول بی سروڈ بائی اے جنرل سرچ اور انسپیکشن، یعنی کہ کسی انڈر سی آر پی سی عدالت میں کوئی پروسیڈنگ چل رہی ہے اور کسی انکوائری یا کسی ٹرائل میں کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے تو اس کے لیے عدالت جو ہے جنرل انسپیکشن بھی کر سکتی ہے۔ تو جنرل انسپیکشن کے لیے سرچ وارنٹ عدالت ایشو کرتی ہے۔ تو اس سیکشن میں 3 باتیں بتائی گئی کہ عدالت کب جو ہے سرچ وارنٹ جاری کرتی ہے۔ ایک یہ کہ 94 95 میں جب کوئی شخص سمن اور آرڈر کے باوجود ڈاکومنٹ کو پروڈیوس نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ عدالت نے پتہ لگانا ہو کہ کوئی ڈاکومنٹ کس شخص کے پوزیشن میں ہے تو عدالت سرچ وارنٹ جاری کرتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب عدالت کو جنرل انسپیکشن کرنا ہو کسی انکوائری یا ٹرائل میں تو اس کے لیے بھی عدالت سرچ وارنٹ جاری کرتی ہے۔ سیکشن 97 ہے یہاں پہ پاور ٹو ریسٹرکٹ وارنٹ۔ اب عدالت جو سرچ وارنٹ جاری کرتی ہیں تو اس میں کچھ ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں کہ کہاں کی جو ہے وہ سرچ کرنی ہے اور کہاں کی تلاشی نہیں لینی۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ دا کورٹ میں اف اٹ تھنکس فٹ اسپیسیفائی ان دا وارنٹ دا پرٹیکولر پلیس اور پارٹ دیئر آف ٹو وچ اونلی دا سرچ اور انسپیکشن شیل ایکسٹینڈ اینڈ دا پرسن چارج ود دا ایگزیکیوشن آف سرچ وارنٹ شیل دین سرچ اور انسپیکٹ اونلی دا پلیس اور پارٹ سو اسپیسیفائڈ، کہ عدالت جب سرچ وارنٹ ایشو کرے گی تو اس سرچ وارنٹ میں عدالت اس پارٹیکولر پلیس کو بھی مینشن کریں گی، اسپیسیفائی کریں گی کہ کس کس جگہ کی تلاشی لینی ہے اور کس کس جگہ کی نہیں لینی۔ فار ایگزامپل ایک بلڈنگ ہے اور اس بلڈنگ میں 10 کمرے ہیں، عدالت نے کہہ دیا ہے سرچ وارنٹ میں کہ جو 3 کمرے ہیں اس کی تلاشی لینی ہے، روم نمبر 1 روم نمبر 2 اور روم نمبر 3 کی تلاشی لینی ہے، سرچ کرنا ہے، باقی کسی کمرے کے ساتھ نہیں چھیڑ چھاڑ کرنی۔ تو پھر جس کو عدالت وہ ڈائریکشنز دیں گی ایگزیکیوشن کے لیے تو وہ شخص جائے گا اور صرف ان 3 رومز کی ہی وہ سرچ کرے گا۔ اگر عدالت چاہے تو اس انسپیکشن کو، اس سرچ کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے، یعنی عدالت کہہ دیتی ہے کہ 3 کمروں سے نہیں بلکہ آپ 5 کمروں کو سرچ کریں، تو پھر وہ عدالت اس کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے اس سرچ وارنٹ کو۔ اس کے بعد ہے سیکشن 98 سرچ آف ہاؤس سسپیکٹڈ ٹو کنٹین اسٹولن پراپرٹی فورج ڈاکومنٹ ایٹسیٹرا، کہ کوئی ایسا گھر جہاں پہ شک ہو کہ یہاں پہ کوئی اسٹولن پراپرٹی یعنی چوری کا مال رکھا جاتا ہے یا فورج ڈاکومنٹ جو جعل سازی کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ رکھے جاتے ہیں، تو ایسے جگہ کے حوالے سے، ایسے گھر کے حوالے سے کیا پروسیس اپنایا جائے گا، اس کو کیسے سرچ کیا جائے گا۔ تو اس میں یہاں پہ سب سے پہلے کہتے ہیں جو سب سیکشن 1 ہے اف اے مجسٹریٹ آف دا فرسٹ کلاس upon information and after such inquiry as he thinks necessary has reason to believe that any place is used for the deposit or sale of stolen property، یہ ایک وجہ ہو گئی کہ جب مجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس اس کو انفارمیشن ملتی ہے اور اسی انفارمیشن پہ وہ انکوائری کرتا ہے، انکوائری کرنے کے بعد اس کو جب یقین ہو جاتا ہے مجسٹریٹ کو کہ ہاں یہ جو پلیس ہے یہاں پہ اسٹولن پراپرٹی جو ہے چوری کا مال جو ہے وہ رکھا جاتا ہے یا یہاں پہ خرید و فروخت ہوتی ہیں،
اور اگلی بات یہ کہ اور فار دا ڈپازٹ اور سیل آف مینوفیکچر آف فورج ڈاکومنٹ، یہ جعلسازی کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کہاں پہ اس کو کسی جگہ پہ وہ مینوفیکچر ہوتے ہیں یا کہیں پہ اس کو ڈپازٹ کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، یا کہیں پہ اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو فال سیلز ہوتے ہیں، جو مہریں ہوتی ہیں، کاؤنٹر فیٹ آف سٹیمپ ہوتے ہیں، جو جعلی سٹیمپ بناتے ہیں کہیں پہ، یا جو ہے کہیں پہ جعلی کرنسیاں بنتی ہیں، یا کرنسی کے حوالے سے جو مٹیریلز جو یوز کیا جاتا ہے، سٹیمپ کے حوالے سے جو مٹیریل جو انسٹرومنٹ یوز کیے جاتے ہیں وہ اگر جعلسازی کے لیے کہیں پہ کسی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، ایسی جگہ اگر مجسٹریٹ کے نالج میں آتی ہے، اس پہ وہ انکوائری کرتا ہے۔ تو آگے اگلی بات یہ ہے کہ اور دیٹ اینی فورج ڈاکومنٹ فالس سیلز اور کاؤنٹر فیٹ اسٹیمپ اور کوائنز اور انسٹرومنٹ اور مٹیریلز کاؤنٹر فیٹنگ کوائن اسٹیمپ فار فورجنگ آر کیپٹ اور ڈپازٹ ان اینی پلیس، کسی جگہ پہ ان فورج ڈاکومنٹ کو، جعلی ڈاکومنٹس کو رکھا جاتا ہے جو فالس کاؤنٹر فیٹنگ اسٹیمپس ہوتے ہیں، اور یا کوئی مٹیریلز ایسے جو اسٹیمپ اور کوائن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ایسی جگہ کے بارے میں جب مجسٹریٹ کو انفارمیشن ملے گی تو اس کے بعد اگلی بات اس میں یہ کہتے ہیں کہ اور فار دا ڈپازٹ سیل مینوفیکچر اور پروڈکشن آف اینی آبسنس آبجیکٹ سچ ایز آ ریفرڈ ٹو ان سیکشن 292 آف پاکستان پینل کوڈ۔ یہ جو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 292 ہے، اس کے انڈر اگر کسی جگہ پہ کوئی فحاشی کے کچھ مٹیریلز جو ہے وہ مینوفیکچر ہو رہے ہیں، یہاں پہ اس خرید و فروخت کا کام ہو رہا ہے، اس کو ڈپازٹ کیا جا رہا ہے، تو ایسی یہ جو اوپر یہ جو جتنی بھی جگہ ہیں ان پلیسز کے حوالے سے جب مجسٹریٹ کو انفارمیشن ملے گی، انکوائری کرنے کے بعد جب وہ اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں یہیں پہ یہ سارے کام ہو رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے مجسٹریٹ جو ہے آگے کیا کرے گا وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ ہی میں بائی ہز وارنٹ اتھورائز اینی پولیس آفیسر اباؤٹ دا رینک آف اے کانسٹیبل، تو پھر وہ جو مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس ہے وہ سرچ وارنٹ جو ہے وہ ایشو کرے گا کسی پولیس آفیسر کو، اور وہ جو پولیس آفیسر ہے وہ کانسٹیبل کی رینک سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو اختیار دے گا اس پولیس آفیسر کو ٹو انٹر ود سچ اسسٹنٹ ایز میں ہی ریکوائرڈ سچ پلیس، کہ وہ اس جگہ پہ انٹر ہو جائے وہ پولیس آفیسر، اور اس کو جو بھی اسسٹنس جو بھی مدد چاہیے تو وہ اپنے ساتھ لے کے وہاں پہ اس پلیس پہ انٹر ہو جائے۔ اگلی بات ٹو سرچ دا سیم ان مینر اسپیسیفائڈ ان دا وارنٹ، اب جو اس وارنٹ میں، اس سرچ وارنٹ میں مجسٹریٹ نے جو طریقہ کار بتایا ہے اس پولیس آفیسر کو، اس طریقہ کار کے مطابق وہ پولیس آفیسر وہاں پہ جا کے وہاں پہ سرچ کرے گا اس پلیس کی۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ٹو ٹیک پوزیشن آف اینی پراپرٹی، اور اس پولیس آفیسر کو اس جگہ پہ جو بھی پراپرٹی ملے گی اس کو اپنے پوزیشن ملے گا، وہاں سے اس کو ڈاکومنٹس بھی مل سکتے ہیں، سیل، اسٹیمپ اور کوائنز دیئر اینڈ فاؤنڈ وچ ہی از ریزنیبلی سسپیکٹ ٹو بی اسٹولن، چوری کا جو پراپرٹی ہوتی ہے، چوری کا جو مال ہوتا ہے، ان لافل اوبٹین جو غیر قانونی طریقے سے اوبٹین کیا گیا ہے، فورجڈ، فالس اور کنٹرفیٹ جو جعلسازی کے جتنے ڈاکومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں وہ پولیس آفیسر اپنے پاس اپنی کسٹڈی میں لے گا۔ اور اگلی بات اس میں کہتے ہیں کہ وہ جو تمام چیزیں وہ اپنے پاس کسٹڈی میں لے گا، وہ ڈاکومنٹ، سیل، اسٹیمپ، کوائن، انسٹرومنٹ، جو مٹیریلز جو یوز کیے جاتے ہیں کاؤنٹر فیٹنگ کے لیے، جو فورج ڈاکومنٹس بنانے کے لیے، جو فحاشی کے لیے، ان تمام چیزوں کو مجسٹریٹ کے سامنے وہ پیش کرے گا، اور ان یا اگر وہ پیش نہیں کر سکتا تو وہاں پہ ایک سیکیورٹی کے طور پہ وہ وہاں پہ خود کھڑا ہو جائے گا، اس گارڈ بن کے، اس کا وہ خیال رکھے گا اس چیزوں کا، اور وہاں پہ جو افینڈر وہاں سے گرفتار ہوگا اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گا، اور وہ جو تمام جو چیزیں وہاں سے اس کو ملے گی اس کو کسی سیف پلیس پہ وہاں پہ اس کو ڈسپوز کرے گا۔ اور اگلی بات اس میں یہ بتائی گئی ہے، اس یہاں پہ ای میں کہتے ہیں کہ وہ جو پولیس آفیسر ہے وہاں پہ اس کو جو بھی شخص وہاں پہ ملے گا اس کو کسٹڈی میں لے گا اور مجسٹریٹ کے سامنے اس شخص کو پیش کرے گا، یا وہیں پہ کوئی بھی ایسا کوئی شخص ملتا ہے جو وہاں پہ ان جو چوری کا مال ہے، جو وہاں پہ جلسازی کے لیے کوئی ڈاکومنٹس یوز ہو رہے ہیں، جو اسٹیمپ وغیرہ تمام جتنی چیزیں وہاں پہ رکھی گئی ہوں گی، ایسی ہر جگہ پہ جو کوئی رازدار ہوگا یا وہاں پہ جو نگرانی کرے گا، ایسے شخص کو جو ہے پولیس اپنی کسٹڈی میں لے گی اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گی۔ اس کا سب سیکشن 2 ہے یہاں پہ، دا پروویژن آف دس سیکشن ود رسپیکٹ ٹو، یہ جو اوپر ہم نے جو ہم سیکشن پڑھ رہے ہیں اس کے جو پروویژنس ہیں وہ یہاں پہ بھی اپلائی ہوں گے۔ کس چیز پہ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کاؤنٹر فیٹ کوائن، جو جعلی کرنسیاں ہوتی ہیں، کوائن سسپیکٹڈ ٹو بی کاؤنٹر فیٹ، یا شک ہو کہ جو کوائنز ہیں وہ جعلی ہیں۔ اور اگلی بات انسٹرومنٹ اور مٹیریلز فار کاؤنٹر فیٹنگ کوائن، یہاں کچھ ایسی مٹیریلز، کچھ انسٹرومنٹس جو کہ جعلی کوائنز بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہو، تو ایسی جب چیزیں برآمد ہوگی تو ان پہ یہ سیکشن اپلائی ہوگا۔ اگلی بات یہاں پہ اور ہے کہ پیسز آف میٹل میڈ ان کنٹراوینشن آف دا میٹل ٹوکن ایکٹ، اب کسی جگہ پہ
وہ پاکستان سے باہر کسی کنٹری سے پاکستان میں لائے گئے ہوں کوئی ایسے میٹل کے پیسز اور وہ برآمد ہو جائے، اس کو کاؤنٹر فیٹنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو، تو پھر وہاں پہ میٹل ٹوکن ایکٹ جو ہے یہ اپلائی ہوگا اور اس کو انڈر سیکشن 17 کسٹم ایکٹ جو ہے اس کو ڈیل کیا جائے گا۔ Pieces of metal suspected to have been so made or to have been so brought into Pakistan or to be intended to be used in contravention of the former of those act۔ اس میں کہتے ہیں کہ کوئی کہیں سے ایسے کچھ میٹل کے پیسز برآمد ہو جائے کہ ان کو بنایا گیا ہے پاکستان میں یا پاکستان میں لایا گیا ہے اور اس کو جو ہے کسی کنٹرونشن کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، تو ایسے جب پیسز وغیرہ میٹل کے برآمد کیے جائیں گے تو اس پہ بھی یہ سیکشن اپلائی ہوگا۔ اس کے بعد ہے سیکشن 99 ڈسپوزل آف تھنگز فاؤنڈ ان سرچ بیونڈ جورسڈکشن۔ سیکشن 99 میں کہتے ہیں کہ جب کوئی عدالت سرچ وارنٹ ایشو کرتی ہے اور وہ اپنے جو اس مجسٹریٹ کی جو لوکل لمٹس ہیں اس کی جورسڈکشن سے باہر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، یعنی اس مجسٹریٹ کے علاقہ جو ہے اس کی جو لمٹس ہیں اس سے باہر اس سرچ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو پولیس جب جائیں گی کسی اس چیز کو اس سرچ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، تو جب وہ جس چیز کے لیے وہ سرچ وارنٹ جاری کیا گیا ہے وہ چیز برآمد ہو جائے، پولیس اس چیز کو فاؤنڈ کر لیتی ہے، تو پھر وہاں پہ جو بھی چیزیں پولیس کو برآمد ہوگی اس کا ایک لسٹ تیار کریں گے پولیس، اور وہاں کا اس علاقے کا جو مجسٹریٹ ہے وہ فوری طور پر اس عدالت میں اس کو کریں گی، اس لسٹ کو سامنے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گی، اور پھر وہی مجسٹریٹ جو ہے اسی تمام چیزوں کو اس لسٹ کو اسی مجسٹریٹ کے پاس بھیجیں گے جس نے اس سرچ وارنٹ کو ایشو کیا تھا۔ اس کے بعد ہے سیکشن 99A پاور ٹو ڈکلیئر سرٹن پبلیکیشن فار فیڈڈ اینڈ ٹو ایشو سرچ وارنٹ فار دا سیم۔ سب سیکشن 1 میں کہتے ہیں کہ ویر ایور اینی نیوز پیپر اور بک ایز ڈیفائنڈ ان دا ویسٹ پاکستان پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1963، کہ کوئی بھی نیوز پیپر یا کوئی بھی بک جس کو ویسٹ پاکستان پریس اور پبلیکیشن آرڈیننس میں ڈیفائن کیا گیا ہے، یا کوئی بھی ایسی ڈاکومنٹ جس کو کہیں پہ بھی پرنٹ کیا گیا ہو اور اس میں کوئی ایسی چیز پرنٹ کی گئی ہو جو کہ پروونشل گورنمنٹ کے سامنے اپیئر ہو جائے اور اس میں ہو کہ کوئی غداری یا بغاوت کے بارے میں یا تعصب اور نفرت انگیزی پلانے والا مواد جو اس میں پرنٹ کیا گیا ہو جو قومتی سلامتی کے خلاف ہو، یا کوئی ایسی فیلنگز، کچھ ایسی چیزیں، کوئی ایسا مواد پرنٹ کیا گیا ہو جو کہ پاکستانی عوام کے مختلف کلاسز ہیں، مختلف سیکٹ ہیں، ان میں نفرت پھیلانے کے لیے ہو، یا جو ہے جان بوجھ کر بدنیتی کے ساتھ جو ہے کوئی ایسی ریلیجس فیلنگز کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی مواد جو ہے وہ پرنٹ کیا گیا ہو، جو مذہبی فرقے ہیں ان میں ایک دوسرے کے خلاف وہ کچھ دشمنی پھیلانے یا نفرت پھیلانے کے لیے کچھ چیزیں پرنٹ کی گئی ہو۔ اگلی بات اس میں کہتے ہیں کہ جو پاکستان پینل کوڈ کے کچھ سیکشن ہیں یہاں پہ 123A 124A 154A 295A 298 298B 298C، یہ جو سیکشن ہے پاکستان پینل کوڈ کے، ان کے ریلیٹڈ یا اوپر جو میں نے بتا دیے سارے، ان سب کے ریلیٹڈ اگر کوئی مواد وہ پرنٹ کیا گیا ہے کسی بک میں، کسی نیوز پیپر میں، کسی بھی ڈاکومنٹ پہ، تو پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے نوٹیفیکیشن میں، آفیشیل گزٹ میں اپنی رائے اس حوالے سے دیں گی، ایسے مواد کے حوالے سے۔ Declare every copy of the issue of the newspaper containing such platter and every copy of such book or other document to be forfeit to government۔ تو عدالت جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کے ہر نیوز پیپر یا کوئی بھی کتاب ہے یا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے اس کو جو ہے سیز کریں گی، ایسے ضبط کریں گی ایسے ڈاکومنٹس کو، اسے تمام کاپیاں جو ہوں گی اس نیوز پیپر بک وغیرہ کی سب کو ضبط کریں گی۔ اینڈ دیئر اپن اینی پولیس آفیسر may seize the same wherever found in پاکستان، اور پولیس آفیسر جو ہے وہ پاکستان میں کہیں پہ بھی ایسے کسی نیوز پیپر کو، کسی ڈاکومنٹ کو وہ اگر اس کو ملتا ہے تو اس کو فوری طور پر اس کو سیز کرے گا۔ اینڈ اینی مجسٹریٹ میں بائی وارنٹ authorize any police officer not below the rank of any inspector to enter upon and search for the same in any premises where any copy of such issue or any such book or other document may be reasonably suspected to be۔ اور مجسٹریٹ جو ہوں گے وہ کسی بھی پولیس آفیسر کو جس کی رینک سب انسپیکٹر سے کم نہیں ہونی چاہیے اس کو آتھورائز کریں گے کہ کسی بھی پلیس پہ، کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی ایسی نیوز پیپر، کسی ڈاکومنٹ، کسی بک کی اگر کوئی کاپی موجود ہے تو اس کو اختیار دیں گے پولیس آفیسر کو، مجسٹریٹ، کہ آپ جا کے وہیں پہ انٹر ہو کے اس بک کو اور اس جو نیوز پیپر وغیرہ جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو ڈسپوز کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد یہ جو سب سیکشن 2 ہے اس میں بتایا گیا کہ اوپر جو ہم نے ڈاکومنٹس کے حوالے سے پڑھ لیے، ان ڈاکومنٹس میں پینٹنگ، ڈرائنگ اور فوٹوگراف وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ اس کے بعد ہے 99B، اپلیکیشن ٹو ہائی کورٹ ٹو سیٹ اسائڈ آرڈر آف فار فیچر۔ ابھی اوپر جو ہم نے پڑھ لیا کہ اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ، کوئی نیوز پیپر ہوگا تو پروونشل گورنمنٹ اپنے آفیشیل گزٹ میں اس کو فارفیچ کریں گی، ضبط کریں گی۔ تو اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچا ہے، اس نے کوئی ایسے مواد پرنٹ نہیں کیا گیا ہے، وہ اس سے متاثر ہوا ہے، تو پھر یہاں پہ 99B میں وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے ہائی کورٹ میں کہ اس فارفیچر کا جو آرڈر ہے پروونشل گورنمنٹ کا اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے۔ تو یہاں پہ سب سیکشن 1 میں کہتے ہیں کہ اینی پرسن ہیوی اینی انٹرسٹ ان اینی نیوز پیپر، بک اور ادر ڈاکومنٹ، کہ اوپر جو ہم نے پڑھ لیا کہ وہ جو کوئی نیوز پیپر ہے، کوئی بک ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہے، کسی شخص کا اس میں انٹرسٹ ہے، ان رسپیکٹ آف وچ این آرڈر آف فار فیوچر ہیز بین میڈ، اور اس نیوز پیپر ڈاکومنٹ کا جو ہے فار فیوچر کا آرڈر آ چکا ہے انڈر سیکشن 99A، اس میں اس کو فار فیچ کر لیا گیا ہے، تو پھر کہا میں ود ان 2 months، پھر 2 مہینے کے اندر اندر اسی جس ڈیٹ کو فارفیچ کیا گیا تھا اس ڈیٹ سے لے کے آگے 2 مہینے کے اندر اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہائی کورٹ کو اس فارفیچر کے آرڈر کو سیٹ اسائڈ کرنے کا اپلیکیشن وہ دے سکتا ہے، اور وہ عدالت کو بتائے گا کہ اس نے کوئی بھی ایسا کوئی ٹریزنیبل، کوئی غداری، بغاوت وغیرہ کا جو چیزیں ہیں وہ اس نے پرنٹ نہیں کی تھی، وہ ثابت کرے گا اور وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے انڈر 99B۔ پھر سب سیکشن 2 میں کہتے ہیں نتھنگ ان سب سیکشن 1 شیل اپلائی ٹو اے کیس ویئر دا آرڈر آف فار فیوچر ہیز بین میڈ۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو 99B کا جو سب سیکشن 1 ہے یہ اپلائی نہیں ہوگا یہاں پہ نیچے ان چیزوں پہ۔ یہاں پہ تو کہہ دیا ہے کہ کوئی شخص اپلائی کر سکتا ہے اور آرڈر دے سکتا ہے، اپلیکیشن دے سکتا ہے ہائی کورٹ میں کہ اس فار فیوچر کے آرڈر کو سیٹ اسائڈ کریں، تو اگر عدالت اگر مناسب سمجھے تو سیٹ اسائڈ بھی کر سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اپلائی نہیں ہوگا، یہ اپلیکیشن نہیں دے سکتا۔ اب کیا ہے اس میں کہتے ہیں کہ ان ریسپیکٹ آف اے نیوز پیپر، بک اور ادر ڈاکومنٹ پرنٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان۔ اب پاکستان سے باہر جو ہے کسی ڈاکومنٹ کو پرنٹ کیا گیا ہے اور اس میں کوئی ایسا مواد ہے جو کہ اوپر ہم نے 99A میں پڑھ لیا، اور پاکستان جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس نے اس ڈاکومنٹ کو، اس نیوز پیپر کو، اس بک کو جو ہے کر لیا ہے فارفیچ، اور یہاں پہ جو ہے اس کے حوالے سے کوئی اپلیکیشن نہیں دی جائیں گی کہ اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کیا جائے۔ تو سب یہاں پہ B ہے اس کا سیکشن 99C جو ہے وہ omit ہو چکا ہے۔ سیکشن 99D ہے یہاں پہ آرڈر آف ہائی کورٹ سیٹنگ اسائڈ فار فیچر۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ اپلیکیشن دیتا ہے ہائی کورٹ میں، اور وہ شخص عدالت کو مطمئن کرتا ہے کہ اس نے اپنے نیوز پیپر، اپنے بک میں، اپنے ڈاکومنٹ میں کوئی بھی ایسا نفرت انگیز مواد پہ لانے کا کوئی جو مواد ہے وہ اس نے پرنٹ نہیں کیا۔ جب وہ عدالت کو سیٹسفائی کرے گا تو عدالت نے جو پروونشل گورنمنٹ نے اس نیوز پیپر یا اس کا جو بک ہے، اس کا جو ڈاکومنٹ ہے اس کو فارفیچ کیا ہے، تو ہائی کورٹ جو ہے اس کے اپلیکیشن کو سننے کے بعد اس کے وہ جو آرڈر ہے فارفیچر کا اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے۔ سیکشن 99E ہے یہاں پہ ایویڈنس ٹو پروو نیچر اور ٹینڈنسی آف نیوز پیپر۔ اب وہ جس نے اپلیکیشن دی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس پروونشل گورنمنٹ اس کا جو فارفیچر کا جو آرڈر ہے اس کو سیٹ اسائڈ کریں، تو پھر اپنے اس نیوز پیپر کی ٹینڈنسی کو، اس کے نیچر کو ثابت کرنے کے لیے اس نیوز پیپر کی جو کوئی بھی کاپی ہے اس نیوز پیپر کو ساتھ جو ہے وہ ایویڈنس کے طور پر اس اپلیکیشن کے ساتھ دے سکتا ہے عدالت میں۔ اس کے بعد ہے 99F پروسیجر ان ہائی کورٹ۔ اب یہ جو اپلیکیشن دی جائے گی ہائی کورٹ میں اس پہ کیا پروسیجر اپنایا جائے گا، تو اس میں کیا ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے وہ جلد سے جلد ایک مناسب ایک رولز فریم کریں گی ایسے اپلیکیشن کو سننے کے لیے، تاکہ جو بھی میٹر ہے، جو بھی شخص اس کو اپنے آپ کو متاثر سمجھتا ہے تو اس کو فوری طور پر اس کے اپلیکیشن کو سن کے اس کو سیٹ اسائڈ کریں۔ اس کے بعد ہے سیکشن 99G جورسڈکشن بارڈ، کہ یہ جو آرڈر پاس کیا جائے گا، جو سیکشن 99A ہے اس کے خلاف کوئی بھی آرڈر یا کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا سوائے سیکشن 99B کے۔ یعنی 99B میں جو طریقہ کار بتایا گیا ہے صرف وہی پروویژنز جو ہے وہ اپلائی ہوں گی سیکشن 99A پہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ ابھی اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس چیپٹر کا جو پارٹ C ہے ڈسکوری آف پرسن رونگفلی کنفائنڈ کے حوالے سے اس کو آگے ہم اسٹڈی کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔